بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 13 پیش خدمت ہے۔ ایوب خان 1951 کو فوجی چیف کمانڈر پاکستان بنا۔ انگریز کا پالتو، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کا جسٹس منیر، جو ایک دوسرے کے آشنا تھے، ایوب خان نے ان کو اپنے گرد اکٹھا کیا، باہمی مشاورت کی کہ انگریز کے مغربی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، ان کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے تعلیمی نصاب کے کلچر کے سرکاری سکالر جب ختم اور پاکستان میں اسلامی نظام مملکت، اسلامی تعلیمی نصاب کو نافذ کر لیا گیا تو حکومتی ایوانوں اور اداروں پر انگریز کے جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے انگریزی زبان کے حکومتی سکالرز کی حکومتی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کے بعد نہ ان کی جگیریں، نہ حکومتی عوام، نہ حکومتی اداروں کی حکمرانی بچ سکے گی۔ ایوب خان جگیردار ٹولہ، افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کا شاہی طبقہ آپس میں اس کا تدارک کرنے کے لیے باہمی مشاورت کرتے رہتے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو بلا جواز ان کے عہدوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ پاکستان میں فرزندان اسلام کو فوجی گن پوائنٹ پر ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو 1951 تا 1954 تک 1958 تک گورنر جنرل پاکستان لگا رکھا۔ اس کی منصوری کیبنٹ ممبران کی بجائے چیف جسٹس منیر سے حاصل کی۔ انگریز کے شاہی طبقہ کے ذریعے مغربی جمہوریت کے کفر کے کلچر میں کنورٹ کرتے رہے۔ سڑکیں، نہریں، ڈیم، کسانوں، مزدور تعمیر کریں۔ ان بھوکے ننگے محنت کش ہنرمند مزدوروں کی بجائے 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ ملکی زمین ججوں، جرنیلوں، کمشنروں کے مجرموں میں بطور انعام تقسیم کر دی۔ یہ 12% زمین جگیردار ٹولہ کی، 64% زمین اور ملکیتیں انگریز کی باقیات سے ضبط کرنا، اعتدال و مساوات کو رائج کرنے کے لیے اس زمین اور ان کی ملکیتوں کو کسانوں مزدور میں تقسیم کرنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب عوام ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے اپنی حکومت اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ، قابل اعتماد دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اور جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ عوام نے احتجاج کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر، اس کے چند کور کمانڈر مسٹر بھٹو نے مل کر اس احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ ان کے کہنے پر 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک تو لخت کر دیا۔ مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش نے پاکستان کی 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 سپاہی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھا کر اہل وطن کو روٹی، کپڑا، چھت دینے والا عیار، مکار، دھوکہ باز، جھوٹا مسٹر بھٹو ہزاروں ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر کے جگیردار ٹولہ کو حکومتی ایوان، لاکھوں افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے انگریز کی کلبوں کے شرابی، زانی، عیاش کلچر کے سرکاری درندوں کو اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام، ان کی نسلوں پر 4 سپاہی وفاق سینٹ کے حکومتی ایوانوں، اداروں پر جگیردار فوجی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کی افواج کو بٹھا کر ان کی شاہی تنخواہوں، سرکاری گاڑیوں، سرکاری شاہی رہائش گاہوں، سرکاری کلبوں
ان گنت سرکاری مراعات کے ذریعے ملک کو لوٹنا جاری کر لیا۔ اس کے علاوہ ان معاشی قاتلوں نے رشوت، کمیشن، کرپشن کو خوب فروغ دیا، ملکی وسائل خزائن کو خوب لوٹا۔ آئی ایم ایف کے پاس کھربوں ڈالر کے عوض ملک کو گروی رکھا۔ مسٹر بھٹو نے 1 سال تک سول مارشل لا لگا رکھا۔ پیپل پارٹی کے دیالوں نے ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں پر قبضہ، سرکاری محکموں میں مداخلت جاری، ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھنے لگا۔ سیاسی جماعتوں اور عوام کے اصرار پر ضیاء الحق نے 3را مارشل لا لگا دیا، ملکی حالات کو کنٹرول کیا، مغربی کلچر کے فروغ کو روکا، چادر اور چار دیواری کو تحفظ دیا، روس کی جنگ جیتی، مساجد بنائی، معاشی حالت کو بہتر بنایا، ایٹم بم تیار کیا، ملک کو عالمی ایٹمی طاقت بنایا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے 2 گورنر جنرل، غلام محمد سکندر مرزا، اس کے جاگیردار فوجی ٹولہ، شہری طبقہ کا لیاقت علی خان کا قتل کرنا، 6 وزیر اعظم کو حکومتی ایوانوں سے باہر پھینکنا، اسلامی نظام مملکت کے شرفاء کو اسلامائزیشن کے کام کو روکنا، جاگیردار ٹولہ کی جاگیریں ضبط کرنے کی بجائے حکومتی ایوان مہیا کرنا۔ دوسرا ڈکٹیٹر یحییٰ چند کور کمانڈر اور پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی کے خلاف ملک دولت کرنے، 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال کرنے، 1 یونٹ کو توڑنے، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے جاگیردار فوجی ٹولہ، شاہی طبقہ کے مجرموں کو حکومتی ایوانوں اداروں سے نہ فارغ کیا، نہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، نہ 1 یونٹ کو بحال کیا، نہ جاگیردار فوجی ٹولہ ان کی اولادوں کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے معاشی، معاشرتی، دینی قتلوں کو ختم کیا، نہ ان کی جاگیریں ضبط کی، نہ ان کے مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ اس کے برعکس فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا۔ دوسرے ہندو ماں لکھن بائی کی کوکھ سے جنم لینے والا مسٹر بھٹو جھوٹا یار، مکار، دھوکہ باز، جس نے 23 کروڑ غریب بھوکی ننگی عوام کو روٹی کپڑا چھت دینا تھا، اس نے پاکستان کی جیل کے 58 ایم این اے کی بجائے 3-4 ہزار ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، وزیر و مشیر اور ان کے شاہی طبقہ کی افواج کے معاشی، معاشرتی، دینی درندوں کو حکومتی ایوان اور اداروں کی حکمرانی مہیا کر دی۔ ان کے گھروں میں چراغ، عوام کے گھر ماتم قضا بن گئے۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا۔ امریکہ سے مارشل لا کے حکومتی تحفظ حاصل کرنے کے عوض امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو شمسی ایئر بیس مہیا کیا۔ انڈیا کی راہ اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر کو پاکستان میں داخل کر دیا۔ پاکستان کو انہوں نے ان کی جدید فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ 10 سال تک افغانستان میں دیسی کٹر بموں کی بمبارمنٹ کرتا رہا، پہاڑوں کو ریگستان، شہروں کو خاکستر کرتے رہے۔ 7-8 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور بنا دیا۔ امریکہ، اس کے اتحادی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے طالبان کی بوگس تنظیمیں بنائیں، ان کے ذریعے پاکستان کو چھلنی اور 80-90 ہزار پاکستانیوں کا قتال کر کے رکھ دیا۔ 10 سال کے طویل عرصہ تک یہ جنگ جاری رہی۔ ملکی غیر ملکی تاجر اپنا سرمایہ لے کر دوسرے ممالک چلے گئے، ملکی صنعتی ترقی دم توڑتی گئی، معاشی طور پر پاکستان مفلوج ہوتا گیا۔ امداد جو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک سیاسی، فوجی، سیاسی ٹولہ اس کو خرد برد کر لیتا۔ جو ہی جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد انہی بدبختوں نے اسامہ بن لادن کی مخبری کی، اس کا قتل کروایا۔ اس کے سر کی قیمت جو کہ کروڑوں ڈالر میں تھی، اس مجرم ٹولہ اور شاہی طبقہ نے مل کر وصول کی اور بیرون ممالک جا کر تیش کی زندگی گزارنے لگے۔ ان کے بعد ان کی باقیات کا مجرم ٹولہ اور طبقہ ملک کی تباہی کا باعث بنا۔ اسی مجرم فوجی سیاسی ٹولہ نے لال مسجد کی 300-400 طالبات کو فورس سے جلا کر راکھ کر دیا۔ پشاور میں فوجی تعلیمی ادارے کے 300 بچوں کا قاتل اور کراچی میں پاور شو آف کرتے ہوئے سینکڑوں افراد کا قتال
کرنے والے مجرم اسی ڈانسر ماں کے بیٹے پرویز مشرف نے 51% حقوق نسواں اور این آر او کے قانون کو پاس کیا، چاروں فوجی ڈکٹیٹر کے جگیردار فوجی ٹولہ کو اکٹھا کیا، ان سب کے ہر قسم کے لوٹ مار، تمام معاشی معاشرتی دینی قتال کے کیس ختم کیے اور ان مجرموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دی۔ 51% حقوق نسواں اور این آر او کے مجرمانہ قانون کو 1973 کے آئین کا حصہ بنایا۔ انڈیا کے گلیشیر کے سرد علاقہ پر فوج کشی کر کے 14,000 فوجی سپاہ کا قتال کروا دیا، لال مسجد کی طالبات کا قتال، پشاور کے فوجی اسکول کے طلباء کا قتال، کراچی کے عوام کا قتال، اس کو سزائے موت ہوئی، رحیل شریف نے اس کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر بیرون ملک بھیج دیا۔ اسی مجرم نے عمران خان کو کراچی میں سرکاری زمین کا بڑا حصہ فلاحی ادارے کے لیے مہیا کیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ڈانسر ماں کا بیٹا فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے شجاعت حسین چودھری، پرویز الہی، ان مجرموں کی اولادوں مونس الہی وغیرہ، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، ایم کیو ایم، ان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے 88 ججز، 34 کیبنٹ ممبران، اس کے مجرم رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ اور جو دوسرے فوجی سیاسی مجرموں جن کو مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکنا تھا، ان کو عمران خان کی حکومت کا حصہ بنا دیا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی خماسی کرتے ہیں کہ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف، اس کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ 1999 سے لے کر 2017 تک نواز شریف کی حکومت کو ختم اور عمران خان کی حکومت مسلط کرنے کے لیے ہر جیس و نجائز حربہ استعمال کیا۔ اس نے ملک میں جلسوں جلوسوں سے سڑکیں بند، بدامنی پھیلائی، ملکی کاروبار کو بند کیا۔ جب اس کو حکومت ملی تو اس اپنی بد کلامی کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک سے تعلقات خراب کیے، سی پیک بند کیا، امریکہ سے تعلق خراب کیے، کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، اس کے یو ٹرن نے ملکی ساخت کو تباہ کیا۔ یا اللہ ہمیں ان ڈکٹیٹرز، عدلیہ اور انتظامیہ اور ان کی باقیات سے نجات عطا فرما اور پاکستان میں اسلامی نظام مملکت نافذ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔